السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج میں ایک دو معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے بہت افسوسناک واقعے ہوئے ہیں اور لاہور کے اندر ہی ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ تو جو گلبرگ میں واقعہ پنجاب کالج کا کیمپس نمبر 10 ہے، وہاں ہوا کہ اس کی بیسمنٹ میں جو ہے ایک طالبہ کے ساتھ رہتا زیادتی ہوئی ہے، اور وہ ایک خبر کے مطابق گارڈ نے کیا، اور کچھ اطلاعات کے مطابق گارڈ، ڈرائیور اور اسٹاف میں سے ایک شخص مبینہ طور پر ملا ہوا، ان ظالموں نے مل کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بچی کی چیخیں بھی سنائی دیتی رہی ہیں طلبہ کو۔ جب جا کے دیکھا کہ بچی کی حالت بہت کریٹیکل تھی تو اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں، تو پھر ICU میں رہی ہے۔ تو لیکن جو کالج کا سٹاف ہے وہ اس پر بہت زیادہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس طرح سے اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور یعنی کہ وہ جو کرنے والے ہیں زیادتی، ان کے ساتھ ظاہری طور پر ظاہری بات ہے کہ ملا ہوا ہے، پورا سٹاف ہی مل گیا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ بھی امکان ہے کہ ان کا اصل میں ان کا نام لیا جا رہا ہو گارڈ وغیرہ کا، اور اصل میں کرنے والا زیادتی کوئی ان میں سے بڑا کوئی ان کا ڈائریکٹر وغیرہ یا کوئی بڑا سٹاف کا بندہ ہو جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو طلبہ نے بہت زیادہ احتجاج کیا، طالبات نے بھی، تو ان کو لاٹھی چارج بھی ہوا، ان کو زخمی ہوئے ہیں۔ ایک خبر آ رہی تھی کہ طالب علم فوت بھی ہوا ہے لاٹھی چارج کے نتیجے میں۔ تو وہ ظلم ہوا یہ جو ہے، اور پھر جو کالج سٹاف والے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں طلبہ کو، طالبات کو، جو احتجاج جو بچہ کرے گا احتجاج اس طرح، تو اس کے ساتھ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا کالج سے، اور اس کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ تو الٹا یعنی کہ اس کو مجرموں کو پکڑنے کے بجائے وہ مجرم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ایسا یعنی کہ یہ ان لوگوں کو چلو پر پانی میں ناک ڈبو کر مر جانا چاہیے، ایسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اور جو ہے پولیس جو ہے وہ بھی اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی، وہ بھی اس واقعے کے سرے سے انکار کر رہی ہے، یعنی کہ وہ پنجاب کالج اور اس کے جو ذمہ داران ان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا ان کا۔ تو ظاہری بات ہے ادھر انصاف صرف غریب کے لیے، بڑوں اور باثر افراد کے لیے کون سا انصاف، کون سا قانون ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ایسے ظالم لوگوں کو عبرتناک سزا دے۔ اور میں کہتا ہوں ہماری چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف سے استدعا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ دارانہ طور پر غیر جانبدارانہ طور پر شفاف طور پر تحقیقات کی جائیں، اور ذمہ داران کو سر عام جو پھانسی پر لٹکایا جائے، عبرتناک سزا دی جائے جنہوں نے اس ظالمانہ اقدام کیا ہے، اور طلبہ پر ظلم کرنے کے بجائے اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں۔ طلبہ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات درست کرے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے واقعہ کہا جاتا ہے کہ اتوار والے دن واقعہ ہوا پنجاب یونیورسٹی کا جو ہاسٹل ہے، اس میں طالبہ نے کمرہ بخود بند کر کے اندر سے اس نے خودکشی کر لیا، اس کی کمرے میں لٹکی ہوئی لاش ملی ہے۔ تو ابھی میں سن رہا تھا کہ اس کے بارے میں ویڈیو کہ وہ اس کو اصل میں اس کا جو جس کے ساتھ وہ ریلیشن میں تھی اس کا بلیک میلنگ میسج آ رہے تھے، اس وجہ سے پھر اس نے خودکشی کر لی ہے۔ تو اس کے میسج بھی لاسٹ ملے ہیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ تو سیالکوٹ سے اس لڑکی کا تعلق بتایا جا رہا ہے، اس کے گھر والوں کو آگاہ کر دیا گیا۔
میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی تحقیقات کی جائیں، اور جو اس کو بچی کی اگر واقعی خودکشی ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہے اس کو سامنے لایا جائے، اس کا جو کوئی بوائے فرینڈ تھا یا جو بھی اس کو بلیک میل کر رہا تھا اس کو بھی عبرتناک سزا دی جائے، اور ایسے واقعات روک تھام کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جائے، اور ایسے واقعات میں مٹی ڈالنے میں ان کی شفاف طور پر تحقیقات ہونی چاہیے اور ظالموں کو سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح ہی انصاف پن ہو سکے گا، ورنہ جو ہے ہمارے ملک کے حالات جو دنیا کے اور ملک کے ہمارے خصوصاً تو وہ خراب ہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ناانصافی، لاقانونیت، کرپشن، مہنگائی، بے روزگاری اور مسائل ہی مسائل ہیں۔ اللہ پاک مسائل کی گرداب سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ان ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد کرے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ خصوصاً جو خودکشی کا معاملہ پیش آیا کہ جو طلبہ طالبات ہیں وہ کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آئے، اپنے خفیہ راز کسی کو نہ بتائیں، اپنا ویک پوائنٹ نہ کسی کو بتائیں، اور ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے کہ بلیک میل کر رہا ہو تو اپنے قریبی دوستوں کو، عزیزوں کو، قریبی دوست کو بتائیں، قریبی محبت کرنے والوں کو، خصوصاً سب سے زیادہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہمارے والدین کہ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تو ان کو بتائیں۔ تو اس طرح خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ناکامی کی دلیل ہے۔ زندگی ختم ہو گئی ہو کہ کسی کی صحت پر کیا اثر پڑے گا، کسی کے جانے سے کوئی مر تو نہیں جاتا نا، تو وہ تو اپنی زندگی ضائع کر لی، کیا فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ خودکشی کرنے کے بعد پھر ہمیشہ کا خسارہ ہی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے کوئی بتانا کہ وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں کچھ دنوں سے، ماشاءاللہ ان کی تقاریر سنی ہے، ان کو بادشاہی مسجد میں جا کے سنا، سوال و جواب سنا، تو بہت اچھا لگا۔ ماشاءاللہ وہ دین اسلام کا خوب دفاع کر رہے ہیں، دین اسلام کی خوب خدمت کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تو اور خوب کچھ لوگ ان کے خام خواہ تنقید کر رہے ہیں، کچھ صحافی جو مبشر لقمان اور اقرار الحسن وغیرہ، ان کو ان کے ٹھیک ہو جانا چاہیے، ان کو بلا وجہ تنقید سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ لوگ بس اپنی شہرت اور عام طور پر شہرت اور پیسے کے جو پجاری ہوتے ہیں، اور کسی وجہ کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے غالباً کا ٹائم نہیں دیا ان کو انٹرویو کا، ان کا مطالبہ تھا اقرار الحسن وغیرہ کا، تو اس وجہ سے اپنا غصہ جو ذاکر نائک صاحب پر اتار رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔